أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات واسطے خاص، لائق اور زیبہ ہیں، بے شمار، بے حد و حساب، لا تعداد، انگنت، ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدسہ ہستی تھا. آج دے خطبہ جمعہ چند گزارشات، چند معروضات حیات متعلق تھوڑے سامنے گوشت گزار کرنے دا ارادہ رکھدا. اسلام اچ، ایمان اچ حیا دی کتنی اہمیت ہے اور کتنی ضرورت ہے، اور اسلام نے بے حیائی نال کتنا نفرت کیتی ہے. کچھ این باندھا اندازہ لاون دی خاطر چند باتاں کوشش کرے ساں کہ پیش کر سکاں. ان دی وجہ یہ ہے کہ آج 14 فروری ہے، جمعہ دا دن ہے. کچھ لوگاں ہیں ویلنٹائن ڈے دے نام تے اج دا دن بڑا مشہور و معروف ہے اور بڑے زور و شور نال اج دا دن منایا وینا. خاص کر یونیورسٹیاں وچ، کالجاں وچ، یا جڑے روشن خیالی لوگ ہیں انہاں لوگاں وچ جڑے دین تو دور ہیں، وہ باقاعدہ اہتمام کرن این دین کو مناون دا. اور ایڈی کو منے دے کیڑے طریقے نال ہیں، انہاں دے مناون دا طریقہ کار اے ہوندے کہ انہاں دے وچوں ہر بندے دی کوشش ہوندی ہے کہ کہیں نہ کہیں
غیر محرم اوپری پرائی لڑکی عورت کو اج دے ڈی محبت دا گفٹ پیش کیتا ونجے اور انہاں کو محبت پیار دی دعوت دیتی ونجے اور ہر لڑکی بھی کوشش کریں دی ہے کہ میں کہیں نا آشنا کو محبت دا پیغام دیواں اے بے حیائی 14 فروری کو بڑے عروج تے منائی ویندی ہے ویلنٹائن ڈے دے نات اصل تریجی صدی دی گال ہے عیسائی پادری ہے کہا جندہ ناہا ویلنٹائن اور جڑا اونلے عیسائی ریاست دا بادشاہ ان نوجوانیں دے ہوتے ہیں شادی دی پابندی لا دیتی کچھ عرصے واسطے تاکہ اے لوگ جہاد کرن سارے کٹھے لڑائی کرن اور اساں جنگیں جوینے ہیں تو انہیں نوجوانے اگر شادیاں کر گی جاں تو اے جنگ نہ کر سکتا عیسائی بادشاہ ان باقاعدہ حکم جاری کی تھا لیکن اے ویلنٹائن اے عیسائی پادری ہے این لوگ کے چھپ کے اپنے بادشاہ دی مخالفت کی تھی اور این اپنے علاقے دے نوجوان لڑکے انہوں کو گولن شروع کی تھا اور نوجوان لڑکیں کو بھی گولن شروع کی تھا وال انہاں دی آپس اچ ملاقات کروینا ہا اور انہاں کو آپس اچ محبت پیار دے ناتے انہاں کو قریب کرینا ہا وال حتیٰ کہ انہاں دی شادی بھی کروینا عیسائی بادشاہ کو جلے پتہ لگا ان والی کو گرفتار کیتا پکڑیا اور اپنی مخالفت اور قانون دی مخالفت دی وجہ تو ان 14 فروری دی تاریخ این ویلنٹائن کو پھانسی دیتی آئی چونکہ ایک چرچ بہت بڑا پادریا تے چرچ مطلب جی میں ساری مسجد ہے ایویں عیسائیں دا عبادت خانہ اوکو چرچ آدھا اندھے اندر ایندہ ایک بڑا اثر وال انہا چرچا جیں احتجاج کیتا احتجاج دی صورت وال انہا ہر 14 فروری کو او کم جڑا ویلنٹائن کریں دا ہا او کم ان دی یاد مناون شروع کر دیتا منیندہ آیا وال انہا نے ڈیٹا بھی یہ تو صرف سارے عیسائیں ویچے وال انہا نے ایستا اپنے لوگ مسلمانہ بھیجے والے مسلمانہ چیز انہا نے شروع کر دیتی کیونکہ انہوں نے قرآن و حدیث دا مطالعہ کیتا ہویا انہوں کو پتا یہ جڑی مسلمانیں دی قوم ہے ایک کمزور تھی دیئے بے حیائی فحاشی اوریانی کو عام کرنا لہذا انہیں دا میدان مقابلہ نہیں کیتا وائن سکتا انہیں کوئی تھیں کھوکھلا کرو حیاء انہیں بھی چو کھسو والو انہوں نے ایستا اسلامی ملکیں چی چیز کو رائج کیتا سارے ان ملکیں چی یہ چیز بہوئے شاید توڑے سارے ہی چھوٹے جن قصبے چی چیز دا پتہ نہ ہوئے لیکن جتنا تساں ترقی یافتہ علاقیں اپر دے علاقیں یا جڑے پڑھے لکھے زیادہ اپنے آپ کو شو کرندن انہیں جو ویسو تو انہیں جو یہ چیز بڑی اہتمام نال منائی گئی جو کہ اسلام دی دعوت دے خلاف ہے حیاء دے خلاف میں مناسب سمجھے کہ چونکہ وہ نسبت رل گئی ہے بے حیائی عام ہو سی اج دے دی تے اسادہ حق بن دے چونکہ خطبہ جمعہ دا مقصد بھی ہوندے لوگاں دی اصلاح کرنا خیر خواہی کرنا تے خیر خواہی یہ ہے کہ یہ جڑی بے حیائی ہے یہ نہیں پھیلاونی چاہیے اسلام نے منع کی تھا بے حیائی پھیلاون اور اسلام نے منع کیتے فحاشی پھیلاون کر وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یہ جڑا گناہ تھیں دے یہ گناہ اصل بے حیائی دے بات تھیں دے جب تک بے حیائی یعنی حیاء ہے اور جب تک بے حیائی نہیں اندی وہ تک گناہ نہیں تھیں اور گناہ دے بعد رب نے ذکر کی تھی بغاوت بغج یہ بغاوت والگناہ دے بعد اندی ہے یعنی بغاوت والگناہ تو پہلے بے حیائی اگر بے حیائی نہ ہوئے گناہ نہیں تھی مثال طور تے پیو ماں دی نافرمانی گناہ ہے لیکن اگر بے حیائی نہیں اولاد ہے تو ایک گناہ اولاد نہیں کریں دی خاون دی نافرمانی گناہ ہے اگر عورت حیاء ہے بے حیائی نہیں آئی تو عورت گناہ شوہر دی نافرمانی اللہ نہیں کریں
استاد دی مخالفت، استاد دی گستاخی گناہ ہے، لیکن اگر شاگرد وچ بے حیائی اجا تک نہیں آئی تے او اے استاد دی گستاخی والا گناہ نہیں کر سکتا۔ بے نماز پڑھنا گناہ ہے، نماز ضائع کرنا، لیکن اگر بندہ اللہ تبارک و تعالی دا حیا کرے مسجد دا حیا کرے تے او کدی اے بے نمازی والا گناہ نہیں کر سکتا۔ یعنی گناہ دی روک تھام جڑی ہے وہ حیا دے ذریعے ہوندی۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے رب دے نبیوں دے 4 طریقے ہن، تمام نبیوں دے یکساں، نبیوں دیاں 4 سنتاں ہن، ہر نبی دیاں 4 سنتاں۔ نمبر 1 ہر نبی مسواک کرن آئی، مسواک سنت۔ نمبر 2 ہر نبی خشبو لیندا، خشبو سنت۔ نمبر 3 ہر نبی نکاح کرنا، ہاں نکاح سنت۔ نمبر 4 ہر نبی حیا دار ہا، حیا ہر نبی دی سنت۔ السواک والتعطر والنکاح والحیا، یہ 4 سنتیں ہیں جنہاں نبیوں دیاں سنتیں ہیں۔ یعنی مسواک کرنا اپنے منہ دی صفائی، اور نکاح کرنا اپنے اندر دی صفائی، پاک دامنی، حیا پیدا کرنا اور خوشبو لاونا، سارے چیزاں، یہ 4 چیزاں ایمان کو بچاون جاں یا وقت کی تھیں جسم کو بو کے بچاون جاں، میل کچیل کے بچاون دے 4 طریقے۔ ایمان کو بھی داغدار بچاون کنے، اور جسم کو بھی داغدار بچاون کنے، اور کپڑے کو بھی، یعنی ہر قسم دی گندگی کو دور کرن دی خاطر یہ 4 چیزاں نبیوں دیاں سنتاں ہن، اور انہاں وچ بھی یہ حیا موجود ہے۔ قرآن مجید گواہی دیندے موسیٰ علیہ السلام دی عادت آئی لوک کے چھپ کے غسل کرنے، جے تائیں وہ رہ گئے انہاں دے غسل دا کہیں کو پتہ نہ لگدا بھی کداں کرنن، کیڑے ویلے کرنن، کتھاں کرنن، کیویں کرنن، حتیٰ کہ جڑے لوگ ہیں وہ تبصرے کرن لگ گئے، کٹھے باندھے ہیں، وہ آدھے انہیں کو دیکھو بھائی اے لگدا ہی میں جائے سارے سامنے کریں کپڑے نہیں لائے، سارے سامنے کتائیں دھاون دا، کیونکہ انہوں نے واش روم، غسل خانے، حمام تک ہے نہ ہونے ہیں، اوپن جائیں ہو جان، اگر دھمیجے بھی ہاتھ وال آڑ تے پردہ بنایا ہوئے نا بھی یہ کینچا بندہ ہے بھی آج تک اسائیں کو نہیں دیٹھا۔ انہا مطلب ہے کہ انہیں جسم میں کوئی عیب ہے۔ تبصرے شروع کر دیتا موسیٰ علیہ السلام جدو گزرن لوگ گالی کرن لگ دے انہیں جسم میں کوئی عیب ہے، تے نبی جڑا ہوں دے وہ عیب دار نہیں ہوتا، اگر عیب لکائی ودے وال نبی نہیں۔ لوگیں گالی جو ایک گال بھی گا بات جڑی عجیب جن گال ہوئے نا وہ پھیل دی زیادہ ہے، لوگ بات سن دے نال سمجھ دے گھٹن گال کو بس اوکتے گزاری رکھیا، ہمیں تحقیق نہ ہی کیتا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بل ایک معاملہ کیتا۔ موسیٰ علیہ السلام گئن ایک پانی دی ندی آئی، پانی دا چشمہ اتھاں دھاون دا ارادہ کیتے نے، کپڑے انہیں پتھر دے اتے رکھن، دھندے پیان تے پتھر ٹور پائے، پتھر ٹور پائے، پتھر کیتا ٹوڑ دے، لیکن اللہ سے ٹوری ہے جی میں بندہ ٹوڑ دے پیرے نال لتے نال پتھر ٹور پائے۔ موسیٰ علیہ السلام دھامنے چاہے پتھر ٹوڑدا کپڑے موسیٰ علیہ السلام دے پتھر دے ہوتے ٹور جیں وہ جڑے بیٹھیاں کھڑ پینچ تبصرے باز انہیں دی کچاری دے ویچ پتھر ون کے روک گئے، انہیں نہیں ٹھنڈی کپڑے دے موسیٰ علیہ السلام دے تو پیچھو موسیٰ علیہ السلام دھان کے فارغ ہوئے تے انہیں ریٹھے کپڑے کہیں وہ تے عجیب محسوس کیتنے وقت او ٹور پائے بھئی میں پتھر گولا بغیر لباس دے او گلیں او بھی کچاریے جا گئے والو نہ سارا جسم دیکھ گی دا والو آکھن لگے اساں اللہ کے معافی مانگ دیں، اساں اللہ دے نبی کو تکلیف دیتی ہے، یہ تو بے عیب ہے، انہاں دے جسم تے تو کوئی عیب نہیں۔ اللہ فرمائے دے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذوا موسیٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ لوگو تساں بھی اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں تکلیف نہ دیو جی میں لوگیں موسیٰ علیہ السلام کو لیتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ دے ہاں حیادار ہن، پاکیزہ پاک ہن، میں انہاں کو پاک کر کے دکھائے۔ یعنی اکثر لوگ حیادار ہونن وہ اپنے جسم دا کوئی حصہ ظاہر نہیں تھی مانے دے، عورت حیادار ہو سی اپنے ہتھیں تے دستانے پیسی، اپنے چہرے کو لکے سی، اپنے پیر کو لکے سی،
انہیں کوئی تکبر نہیں، کوئی آکڑ نہیں، یہ حیا دی بات۔ اور جڑا جوان ہو سی، مرد ہو سی، وہ اپنے ساتر کو چھپے سی، گھٹنے ہوں دے لکے ہوئے ہو سن، وہ صحیح مانے حیا نال بیٹھا ہو سی، کوئی چیز ہوں دی بے حیائی علی نظر دی نہ پیو سی۔ یہ واسطے نبی سی فرمائے کپڑے بریک نہیں پاونے چاہیے دے، پتلے، تاکہ بے حیائی نہ نظرے۔ کپڑے ایسے پاؤ تاکہ تواڈے جسم دے اعضاء اور تواڈے جسم دی حفاظت کرن کپڑے۔ یعنی اسلام نے حیا دی بڑی تعلیم دیتی، ساڈے وچ بڑی بے حیائی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء والایمان رفقاء قرآن و جمعیہ۔ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، حیات ایمان دوہیں ساتھین، دوہیں دوستن، تینہ میں جو ایک دوست چلا ونجے ختم ہو ونجے تے دوجا دوست اپنے آپ مکویں دے، ایک شہر رائے ونجے تے دوجی اپنے آپ رائے ویندیے۔ جتھا حیا ہوئے اتھا ایمان ہوں دے، جتھا ایمان ہوئے اتھا حیا ہوں دے۔ جے حیا نہ ہوئے تے ایمان نہیں راندہ، ایمان نہ ہوئے تے حیا نہیں راندی۔ یعنی دوئے چیزاں ضروری ہیں، ایمان دے تحفظ دنا حیا ہے، ایمان دی بقا دنا حیا ہے، ایمان دی بچت دنا حیا ہے، ایمان دی دوجی تعریف حیا ہے، ایمان دا دوجا نا حیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی ایک بھی حدیث آپ نے فرمائے الحیاء لا یاتی الا بخیر۔ حیا دی تعریف ہے، حیا جتھا بھی ہوں دے اتھا خیر ہی خیر ہوں دی ہے۔ پہلی حدیث حیا ایمان ساتھی ہے، دوجی حدیث حیا جتھا ہوں دے اتھا کیا ہوں دی ہے؟ خیر ہوں دی۔ حدیث ہے نبی پاک جتھا حیا ہوئے الحیاء خیر کلہ، حیا سارے دا سارا خیر ہے، خیر ہوندی ہے اندے چ، حیا چ برکت ہوندی ہے، خیر دا معنی ہے حیا دار عزت دار ہوندے، خیر دا معنی ہے حیا دار چ روزی روٹی چ برکت ہوندی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری باتاں سمجھایا۔ آپ نے فرمائے الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان دا حصہ ہے۔ آنکھیں چ حیا، زبان چ حیا، کنے میں چ حیا، ہتھیں دی حرکت چ حیا، پیریں دی چلن چ حیا۔ حیا دے ذریعے بندہ گناہیں کے بچ سکدے، حیا دے ذریعے بندہ بیماریوں کے بچ سکدے، حیا دے ذریعے بندہ شرک کے بچ سکدے، حیا دے ذریعے بندہ بدعت کے بچ سکدے، حیا دے ذریعے بندہ قتل کے بچ سکدے، حیا دے ذریعے بندہ شراب کے بچ سکدے، حیا دے ذریعے بندہ جوئے کے بچ سکدے، حیا دے ذریعے بندہ سود کے بچ سکدے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں منع فرمائے، فرمایا ایماندارو بے حیائی پیدا نہ کرے ورنہ تواڈے حیا دا جنازہ نکل ویسی۔ جڑے ویلے حیا دا جنازہ نکل گیا ول میں اللہ دا تواڈے نال کوئی واسطہ کہنا ہو سی، ہی واسطے اپنی زندگی جو سارے لوگ حیا پیدا کر گنو میں اللہ تواڈے چ خیر پیدا کر دے سن۔ ضروری چیز ہے، ہر شے او روک دیتی گئی ہے جیندے چ بے حیائی دا عنصر موجود ہے، اور ہر او کام دا آکھیا گئے جیندے چ حیا موجود ہے۔ بے حیائی کے روکے گئے، بدتمیزی کے، بے ادبی کے، بے وقوفی کے روکیا گئے، اور رکے سی کیڑی جائے حیا، حیا اسی دے ہر سے رکے سی۔ جیڑے ویلے بندہ حیا پیدا کرے وال کیا ہی بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام میں گزرتے پہن انصاری صحابی اپنے بھیرا کو حیا دے بارے بیٹھا دائی، آدھا بیٹھائی حیا کی تا کر، یعنی حیا دے بارے نصیحت بیٹھا کریں دائی۔ اللہ دے پاک پیغمبر دائی میں گزر ہے، آپ نے فرمایا تاہو ایکو چھوڑ دے، فَإِنَّ الْحَيَا مِنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان دا حصہ ہے۔ جڑے ویلے ہوں دے چ ایمان ہے والو کو حیا دے آکھن دی لوڑی گئے نہیں۔ حدیث دا دوجا مطلب ہے کہ حیا ایمان دا حصہ ہے۔ این دے وچ جڑے ویلے حیا نہیں والو دے چ ایمان کی، جڑے ویلے این دے چ ایمان نہیں این دے وچ حیا کیویں آیا؟ حیا بڑا ضروری ہے، نبی دے اندر بھی ہے،
صحابہ کرام وچ بھی آئی اللہ تبارک و تعالی آپ بھی حیا والی ذات ہے حدیث پاک کے چندے جڑے ویلے کوئی چٹے والے والا بندہ سفید ریش بندہ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ اپنا پلو چا پھیلاوے تے اپنے ہاتھ چا پھیلاوے تے اللہ کے کشے منگن پائے ونجے میرے نبی سی فرمائے اللہ کو لحاظ اندے یعنی اللہ حیادار ہے اللہ کو لحاظ اندے کہ میں چٹی ڈاڑی والے کو خالی والا ہوں مطلب ہے اللہ بھی حیا والی ذات ہے اللہ کو بھی لحاظ اندے نبی کریم علیہ السلام حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جن ساری کائنات حیادار کٹھے کرو حضرت عائشہ جن سب تو زیادہ کنواری عورت چ حیا ہوندے لیکن میں عائشہ گواہی دینی ہاں اتنا کنواری عورت تے کنواری بال چ حیا کہنا ہوندا جڑا میرے نبی ساری کائنات دے سردار چ حیا ہوندا حضرت ام عائشہ فرمائیں میں نبی دی بیوی ہوں اللہ دے پاک پیغمبر دے کٹھے میری زندگی گزری ہے لیکن کدا ہی بھی زندگی دے کہیں لازے وچ نبی پاک نے میری شرمگاہ دی طرف آنکھ جا کے نہیں دیٹھا تے میں اللہ دے نبی دی شرمگاہ دی طرف کہیں نہیں دیٹھا اگر اسا کٹھے غسل بھی کریں دے آسے اللہ دے نبی بھی چادر پا باندھے ہن تے میں عائشہ بھی چادر پا باندھی اب ساری اے جڑی مقدس زندگی گزری ہے لیکن اساج تک کہیں دے عیب تے شرمگاہ دی طرف دیکھن گوارا نہیں کیتا اللہ فرمے دے حیا پیدا چا کرو میں اللہ بھی تھوڑا لحاظ کرے سا جڑے ویلے تھوڑے وچ حیا آ گیا میں اللہ تھوڑی دنیا بھی بچا چھوڑے سا تے آخرت بھی تھوڑی سونی فرما چھوڑے سا اگرچہ کوئی حرج نہیں بیوی مرد واسطے ہر طریقے نال حلال ہے قرآن آدھے بیوی تھوڑی کھیتی ہے فصل ہے کوئی عرض طریقہ کار ضرور دسایا گیا بیوی دے حق ادا کرنا لیکن بعض لوگ انتہائی غلیظ سوچ دے مالک بیوی گھٹ سمجھدن تو بے حیائی اور فحاشی دا نظریہ زیادہ رکھدن میرے نبی کریم علیہ السلام دے بارے حضرت ام عائشہ دا تبصرہ کہ بڑے حیادار صحابہ کرام ادن آپ ٹردے ہو نا ایمیں لگدا جی میں آپ کہیں چاڑھی تو تلے لاندے پن تے کہیں چاڑھی تو تلے کیڑے ویلے لہیں دے اور کیڑی پوزیشن وچ لہیں دے ایمیں لگدے جی میں چاڑھی تو تلے لائیں ہوئے سر تلے کرنا پندے اک جھکا کے تلے لاہنا پندے تاں چاڑھی تو تلے لہیں دے حضرت نبی پاک دے بارے آدن نبی سہیں جلے ٹردے ودے ہوئے نا ایمیں لگدا جی میں کہیں اچھی جہاں تو تلے اندے پہ ہوئے نا آپ دی اک آپ دا سر ہمیشہ چلن دے ٹائم جھکیا ہویا ہوگا ایدلے حیادار ساڑے جہیا آج چھوٹے فیصلے کرن بجنے دا پتہ ہی کہنے گال تے ایسا اکھڑ پندے ہیں اے بے حیائی دی نشانی بدتمیزی کرنے ہیں ایسا محفلیں بکواسا کرنے ہیں بے حیائی دا نتیجہ موسیقی ایسا عام کرنے ہیں ساری دھی بھیڑے گھر رچ بلا بھی ٹی وی بغیر تھی موسیقی موجود ہے بے حیائی ہے میں آپ اپنی بے حیائی پیدا کر چکا ہوں اولاد میں لادب کی میں کرے سی نشہ بے حیائی ہے شراب بے حیائی ہے ہوئے بندہ مسلمان تے ہوئے بے حیا یہ نہیں ہو سکتا اسلام رہندہ حیا نہ اسلام بچدہ حیا نہ حضرت مرصد رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دے صحابیان تے مسلمان تھی وان کے پہلے ڈکیٹاں کریں دے آن تے دیواراں ٹپ لیں دے آن تے نبی کریم دے سامنے بیٹھے ہوئے آن تے آپ نے فرمائے مرصد میں سنے اسلام قبول کرن کے پہلے تو ڈکیٹا کرے نامے ساندھ مرے نامے دیواراں کراس کرے نامے جی اللہ دے نبی آپ نے فرمائے کور یاد نہیں یا نہیں کشے یاد بھی ہے یا نہیں ادھے اللہ دے نبی ہر شاہ یاد ہے حکم کرو کیا کرنے آپ نے فرمائے لگا ونج مکہ دے کافریں میرے صحابہ کو جیل اچ بند کیتا ہوئے ہے جیل دی دیوار دا ساندھ مارنا پووی تے کوئی اجازت ہے جیل دے دیوار دے تے
ٹپنا پوی تے تاوی تے کوئی اجازت ہے انہاں کو چھڑواوا تے اپنی ڈکیٹی والے سارے جرم معاف کراوا حضرت مرصد لگے گئے جڑے ویلے مکہ وچ پہنچن ساری گلیاں جان دیان سارے رستے جان دیان اندھارے دا ٹائم اپنی کاروائی دے ارادے نال اللہ دے نبی کریم دا فرمان مان کے ہیں جیویں ودیاں رات دا انہاں دی جیل کو لیندے تے رستہ تلاش کریں دے اچانک سامنے ایک عورت آ گئی ہے مرصد آئیں ہاں میں مرصد ہاں میں کو جان دائیں میں فلانی عورت ہاں جندنال تیری اسلام تو پہلے سلام دعاؤں دی آئی بعد اپنا کم ودا کریں پہلے 5 منٹ میں کو میرے گھر چڑے حضرت مرصد آدن میرے قریب نامی میں تے کو دیکھن گوارا نہیں کرنا تیرے نال سلام دعا ویلے آئی جڑے ویلے ایمان کہنا ہن ایمان آ گئے ایمان دا پہلا تقاضا ہے کہ بندہ اپنی آنکھ وچ حیا پیدا کرے میں اگر تیرے پاس آنکھ چاہ کے ڈٹھا جا ول میرے ایمان قبول کرن دا کوئی فائدہ نہیں اگر میں تیرے گھر وچ آ گیا ہوں میرے اسلام قبول کرن دا کوئی فائدہ نہیں پر تھی ونج اوے کہ میں واویلا چا کرے سا شور چا مچے سا بدنام چا کرے سا حضرت مرصد دن تیرا شور تیرا واویلا تیری بدنامی برداشت ہے لیکن بے حیائی کرنا برداشت نہیں اگر میں بے حیائی کیتی تے ہو سکتے میں مرصد دا ایمان ختم ہو گئے ساجاں شادیاں مردیں عورتیں دا آپس اچھ اخلاط ساجاں یونیورسٹیاں مردیں عورتیں دا آپس اچھ اخلاط سارے کالج مردیں عورتیں دا آپس اچھ اخلاط سارے دکاندار تے گاہکیں دی کسرت عورتیں دی دکانداریں تے عورتیں دی آپس اچھ اخلاط یہ بے حیائی نہیں تو کیا ہے یہ کیا ہے ابتداء تربیت دیتی میں دی پئی کوئی حرج نہیں اساڑے اندر تک کوئی مسئلہ ہی کہ نہیں ہوتا ڈاڈا 15 20 جوان ودن حویلی ہے شادی دا مسئلہ ہے جی کوئی پردہ کوئی حیا کوئی سوچ نہیں اسلام بے حیائی نال سخت نفرت کرن حیا اسلام دا جھنڈا ہے حیا اسلام دا ترہ امتیاز ہے حیا اسلام دی سنیان ہے حیا نال ہی اسلام بچ دے ورنہ نہیں بچتا میری زندگی ہے اللہ برکت تاں پیسی جنا میرے حیاس میرے نبی کریم علیہ السلام بڑے صحابہ دی کیا بات ہے حضرت مرصد آدن پران تھی میں تیرو دیکھن گوارے نہیں کرا میرے نبی علیہ السلام ایک دیوار بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام ایک عورت کو پکڑی ودے ہیں میرے دیکھو ذرا سنا ہے ایمان گرفتار کی تھی ودے آپ نے فرمایا کون ہے انہیں کہسی یہ دشمن دی بیٹی ہے تے ساری ریاست ودی آئی تھی ایسا پکڑے جیل بند کر دیں میرے نبی علیہ السلام پر ایک قریب گئے آپ نے اپنے مونڈے دی چادر لائی اکثر چادر رکھ دیں یا ایوہ المزمل مونڈے تے چادر رکھ دیں ہاتھے چسوٹی رکھ دیں سر تے پاگ بس دیں میرے نبی میں سونے جوان تے اپنی چادر لائی نے صحابہ کرام جڑی عورت کو پکڑی ودیں وہ عورت دے جسم دے اتے چادر کہنا آئی آپ نے ان دے سر دے اتے جسم دے اتے اپنی کملی والی چادر لہا کے پوائی صحابہ کرام دن اللہ دے نبی کافر دی بیٹی ہے کیا پہ کریں دے ہو آپ نے فرمائے توڑے کافر دی بیٹی ہے ہیت بیٹی بیٹا سانجاؤں جرا ایک نے وڈی حیاء دی مثال کی نے سمجھا میری تا کوشش ہوں دی ہے کہیں دی دھی بھین سکول عزت نال نہ پہنچ سکے میری تا کوشش ہوں دی ہے نا میں او ٹائم تکینا او راہ تکینا جڑے رستے تیں جڑے ٹائم تیں لوگاں دی دھیری بھینی پڑھن وینجا تاکہ میری بے حیائی دا شکار ٹھیک ہے ونجا تاکہ پڑھائی کر کے ولے گھر پجر کے پہلے میری بغیرتی دا سامنا ضرور کرے اے میں مسلمانے دے ملک دا رونا کھڑا میں پڑھیں دا گھٹا بے حیائی والا ماحول زیادہ دینا اتنا تے لوچیں سودی جلار چاٹے جیندہ جتنا دہ لگ دے میں اگر کہیں دے وستی دے بننے کے گزرا دوچھنی سارے عزت دار عورتاں اللہ کے دعا کریں اللہ انشاءاللہ مر ونجے سارے بننے نال ولا نہ گزرے اے جنا بے حیاء ہے سارے موبائل گاند کے بھرے ہوئے سارے رابطے نمبر گاند کے بھرے ہوئے
کیڑی شے دی کمی تے کو رب نے دتی ہے حیا والیاں بیویاں عزت دار موجود ہیں آپ دھیری بھیڑی والے ہیں رب نے نعمت دیتی ہے حسن دیتے عقل دیتے نکاح دی صورت موجود ہے بھلا کیا ضرورت ہے بے حیائی والے بننے گھڑن دی تے بے حیائی والے رستے بناون دی میرے نبی کریم فرمائے چاہے کافر دی بیٹی ہے بیٹیاں سانجھا ہو جا رہا دھیری سانجھا ہو جا اساں اجرے ظالم اور فرعون ہیں اساں کہیں دی دھی کو دھی والا درجہ دیتا ہی نہیں اجرے دھیری بھیڑی نکل ونجن تے لوگ کٹ وینن اللہ دی قسم دل پھٹ دے کیا انہیں دے گھر دھیری بھیڑی نہیں کہیں بے دی دھی بھیڑ والی انداز دا کھرار کرنا کیا یہ اسلام ہے کیا یہ ایمان ہے نبی کریم علیہ السلام فرمائی کو ایک منٹ ہی نہ بہاڑے جی میں گھننا جو نا چادر میں پوا دیتی ہے چادر میڈی پاتی ہے ان صاحب ذرے نبی دی برکت علی چادر جو مائی دے اوتے پاو گئی ہے تے اون چادر بھی اپنا اثر چھوڑنا یا نہیں میڈی چادر تھوڑی آئی تو علی تھوڑی آئی برکت علی چادر آئی قرآن چین چادر دا ذکر ہے حیا علی چادر آئی عزت علی چادر آئی ختم نبوت دی چادر آئی وقت جاگ پہنی مائی دے میرے نبی دی چادر دی برکت نہ صحابہ کرام کو آدم گھدی ہو جو شاباش کو جلدی پچاؤ خیال کرائے کوئی مسئلہ نہ بنے اپنے دھی بھیریاں نکال تحفظ کرائے جی آقا حاضر مائی ویندی پئیے تے گھر گھدی ویندن جیڑا انہوں دا اپنا گھر رہی سفر کریں جے وہاں کہ میرا یو گھر دروازہ کھڑکائیں تے انہوں دا بھیرا نکلائے بھرا حاتم تائی دا پترائی حاتم تائی جڑا سخی مشہور آئی اے بھین حاتم تائی دی دھی آئی جڑے ملے حاتم تائی سخی دا بیٹا باہر آئے ڈٹھے سی میری بھین نبی دے صحابہ دے کٹھے تلوار چا کٹھی ہے تے آکھن لگے دس کیڑا جوان آئی جائیں تیرے نال کوئی پریشانی بنائی ہوئے تو میں کو دس میں ہونے ہوں دی گردن لا لینا بھیڑا کھن لگی ہوئے میرا بھراوا زبان اپنی بند رکھ تلوار اپنی نیاں میں جپا یہ جڑے جوان آئے کھڑن اتنا حیا میں تائیں بھرا دی آنکھیں جا نہیں ڈٹھا جڑا نبی دے یاران دی آنکھیں جا انہوں نے آج تک میری چادر دیکھن گوارا نہیں کی تھی میرے جسم تے نظر پاون گوارا نہیں کی تھی خبردار جیتے ہیں ولا انہ دے بارے علایا میں تیرے گھر تے آ گئیاں لیکن انہ دے نبی دے حیا نال اے جڑا میرا دل تبدیل ہو گئے میں تیرے سامنے انہ دے سامنے گواہی دینیاں اشہد اللہ الہ حیا دا نتیجہ چادر دا نتیجہ حیا دا نتیجہ اخلاق دا نتیجہ مسلمان نہیں بنا سکتا کہیں کو اپنے پالنا اسلام تے بچا بیا نہ پیا بنے اپنا اسلام تے بچا میں تے کو دسنا ہاں میں کو مذہب چاہیے ہے جڑا مذہب میں حاتم تائی دی دھی دی حفاظت کرا نہیں ضرورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے اندر حیا پیدا کرو جڑے ویلے تواڈے وچ حیا آوے سی اللہ تواڈی زندگی وچ برکت پانے سی اللہ تواڈے معاملات ٹھیک کر دے سی اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام دی بیٹی تے دھی دا ذکر قرآن وچ کیتا تے اللہ پاک نے فرمایا اے جڑی وڈی تربیت آئی اے جڑی وڈی تربیت آئی جڑے ویلے موسیٰ علیہ السلام کو سڈن پئی ویندی آئی نہ اوندا صفورا حضرت شعیب دی بیٹی آئی تے کل ہی پئی ویندی آئی موسیٰ علیہ السلام کنویں تے موجود اللہ فرمے دے میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ عرش تو گواہی دینا تے قرآن پیا بنینا شعیب نبی دی بیٹی ایویں ٹر دی ویندی آئی جویں حیا ویندا ٹردا ہوئے قرآن گواہی دینا تمشی الستحیا میں رب گواہی دینا شعیب دی بیٹی حیا نال ویندی چلدی حیا ضروری ہے حیا دے بغیر تو گزر ہی گئے ایمان دا دوجا نہ حیا ہے ابا گھر بیٹھے چپ بھئی کیوں ابا جی بیٹھے حیا ہے چپ بھئی اماں جی بیٹھی ہے حیا ہے نہ بابا نہ ایک کام نہیں کرنا یہ فحاشی ہے اور یعنی ہے یہ حیا ہے
جیڑا بندہ بے حیائی کے ڈر دے اللہ ان کو ضائع نہیں کرنا، اللہ ان کو ضائع نہیں کرنا. تے جیڑا اپنے اندر بے حیائی پیدا کرے اللہ دے اندے نال میرا واسطہ ہی کہے اے بن مرے، اے تباہ تھی وے، برباد تھی وے، کوئی ایشو نہیں. اسلام حیا دی تعلیم دے تمشی الستحیا. شعیب علیہ السلام دی بیٹی حیا نہ گئی ہے کہ اسی اللہ دے بندے آتے کو میرے ابا جی سڑے دے پر ان ابی یدعوکا انہیں کہ کیا آدن انہیں آدن لیجزیا کا اجر ما سقیت لنا جڑا تائیں سارے اجڑ کو پانی پلائے ابا جی تے کو مزدوری دیوان چاہیے. وہاں کہ چلو جلو بلا اور اگو شعیب علیہ السلام دی بیٹی پیچھو موسیٰ علیہ السلام تاریخ اندے تھوڑی دیر چلین. موسیٰ علیہ السلام فرمائے حالانکہ ایک کیا ہے جنگل ہے بر بھئی اباندہ علاقہ ہے. آکھن لگے تو ہی میں کر خاتون تو پچھو میرے ٹور میں اگو ٹھوڑ دا. انہیں کہ تو اگو رستے دا پتہ نہ لگ سی. آکھن لگے جدے مڑنا ہوئے پتھر چاہ کے ہوں پاسے مار دیں میں اڑے مڑ پوس ہاں لیکن تو اگو نہ ٹور تو اگو ٹور رہے ہو سکتے میں میں بھول کے بھی ایڈے اڑے دے جیں تیرے جسم تے نظر پائے ونجے. میں موسیٰ رب کو کیا جواب دے نبی حیا دارا سادہ تا اتھا مسئلہ ہی کہہ جوان آپ سعودیے اتھا ہوں دی گھر علی دی کیئر ساری ہوں دا سکا بھرا کریں دے دیر وارے سے بھجائی دا اسلام دے خلاف دیور دیر بھجائی واسطے موت نبی دی حدیث اسادے ایتا حالاتیت سارے چارے دے چارے باہرین سائیں ایک نکا بھرا ہوں دے وہ دوا دارون دے ذمہ روک سو کیوں دے ذمہ آپ پہ پیچھے تائیں رستہ دیتے معاملہ عجیب جیاں بن دے روزی بھی کماؤں لیکن حیا بھی ہو کاروبار کرنا چاہیے سفر چونجو کوئی حرج نہیں لیکن عزت دی حفاظت گھر دی حفاظت ایمان دی حفاظت اللہ دی قسم ہے میرے بھائیو صرف حیا نالاس حیا دے بغیر نہیں ہوندے. نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم دیتی ہے تے آپ دے صحابہ جی آئی میرے نبی فرمائے لکل دینن خلقن وخلق الاسلام الحیا. ہر دین دا کوئی نہ کوئی اخلاق آئی ایک سونی جی خوبی آئی. سارے دین دی خوبی کیا ہے حیا. کوئی بندہ پوچھے وے تو آپ کو مذہب جو آؤں توارے اسلام دی خوبی تو ساں کو حیا ہے. حدیث ہے نبی جی فرمایا تو ساں کو حیا ہے این دے بغیر اسلام سارا ادھورا ہے. یوں ہی ہے نبی کریم علیہ السلام سے او حضرت عثمان غنی دا حیا اتھا اگر نہ دساواں تو تے وال تو سمجھو بات پوری کہنی. جناب سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جن میں نبی کریم دے کٹھے بیٹھی آمیں حضرت جناب صدیق اکبر آئے تے حضرت عمر آئے تے حضرت عثمان آئے. نبی کریم علیہ السلام ٹیک لگے بیٹھے ہیں تے آپ نے اپنے گودے مبارک تو چادر ہٹائی ہوئی آئی جی میں بندہ گھر جو بیٹھا ہونے تے حضرت جناب صدیق اکبر آئے آپ نے اپنی چادر نہیں جوڑی. حضرت عمر آئے آپ نے چادر نہیں جوڑی. جڑے ویلے حضرت سیدنا عثمان غنی آئے جڑے ویلے حضرت عثمان آئے دروازہ کھڑکایا آپ نے فرمائے کون اللہ دے نبی میں عثمان. حضرت عائشہ جن میں گواہی دینے اللہ دے پاک نبی نے ٹیک چھوڑی ہے آپ نے اپنے گودے مبارک دی چادر جوڑی ہے تے آپ ہی میں اٹھی بیٹھن آپ نے فرمائے عثمان تے کوئی اجازت ہے. حضرت عثمان غنی آ گئے حال والوں نہ رہ گئے. سارے صحابہ جڑے ویلے چلے گئے جناب صدیق اکبر بھی چلے گئے جناب حضرت عمر بھی لگے گئے حضرت عثمان بھی لگے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ جن میں قریب تھیاں میں عرض کیتی ہے بابا جی آئین تساں چادر نہیں جوڑی. حضرت عمر آئین تساں چادر نہیں جوڑی. حضرت عثمان آئین تساں چادر جوڑی ہے. وجہ کیا آئی میرے نبی سے فرمایا شاہ عثمان و ہستی ہیں جہندہ فرشتے بھی حیا کرن. یہ بڑا حیا اللہ جوانے ایندہ اجرہ حیا ہے اجرہ میں کو جبریل حکمی واردہ سے اللہ دے نبی توڑا عثمان جلے کلہ ٹردہ ودا ہوئے نا تو کوشش کریں دے کہیں پاسے نظر نہ ونجے کوشش کریں دے کہ تھائیں کوئی بے حیائی نہ تھی وے حیا دا اجرہ پے کرے اللہ دے فرشتے بھی عثمان تے نظر سٹن تے حیا نال سٹن.
کیجری وڈی گا رہی اتنا وڈا حیا کہ اللہ دے فرشتے بھی حیا کرن تے میں کیوں نہ کراں میں کیوں نہ کراں لحاظ میں لحاظ کیوں نہ کراں صحابہ دے نساں حضرت عمر دے کٹھے آسے تے حضرت عمر سفر چن تے اچانک ایک بڑھڑی کھڑی آئی تے حضرت عمر کو اشارہ کر کے سجے اورتے امیدرہ صحابہ دے نساں ڈٹھے حضرت عمر اپنی سواری تو لتھن پہ گہن پہ ذرا کل ہیں تے بڑھڑی دے نال ایویں ہاتھ بادھ کے سر جھکا کے کھڑ گئے صحابہ دے نساں حیران تے ہیں 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے شیطان جنے کے ڈر دے تے ایویں آجزی نال تے سر جھکا کے تے ہاتھ بادھ کے کھڑن تے وہ بڑھڑی علیندی کھڑی ہے تے حضرت عمر ایویں سر لوڈن دے کھڑن جی آمہ جی آمہ جی آمہ لوگ آدھن اساں حیران آسے اساں حیران آسے بھی آخر ہے کون اے جڑا وڈا حیا اور لحاظ حضرت عمر ہی عورت دا کرنے کھڑے جڑے ویلے حضرت عمر آئیں اساں پوچھے قبلہ حضور اے کون خوش نصیب آئی جندہ تساں اے جڑا احترام کیتے حضرت عمر آدن قرآن ایک مائی دا ذکر ہے جیڑی مائی نبی دو شکایت چاہ کے آئی جیڑی مائی کو دے گھر والے طلاق دیتی آئی تے ول اون درخواست اللہ دی عدالت چھٹی آئی رومن پائے گئی آئی اللہ نے 28 سپارے دی پہلی آیت نازل کیتی آئی مائی دی گال سنی آسی ول اللہ نے وہ کیس ختم کیتا ہا طلاق مکائی آئی اللہ اون مائی تے راضی تھیا ہا جیڑی مائی دی اللہ نے عرش تے سونگی دی آئی اے او حضرت خولا کھڑی آئی تھی تے میں ادب نالیم واسطے کھڑام جن دی پکار رب عرش تے سنیے میں عمر کہونا کہ توجہ نالوں مائی دی گال نہ سنا اے جڑا وڈا حیا اے جڑا وڈا احترام یار ایک بندہ نمازی ہے بے نمازی دی کیا مجال کہ نمازی دا حیا نہ کرے دیندار دا حیا نہ کرے عالم دا حیا نہ کرے خطیب دا حیا نہ کرے کہیں اچھے بزرگ دا سفید لاڑی والے دا حیا نہ کرے مال دی کیا مجال کہ وہ ڈاڈے دا حیا نہ کرے اولاد دی کیا جرت ہے کہ وہ پیو ماں دا حیا نہ کرے کیا ضرورت ہے کہ رشتے انگلے بچ دن جڑے ویلے حیا ہوئے اگر حیا نہ ہوئے تو سارے رشتے پامال تھی وینن ول حداں پھامیں جو ودا تروڑے جی میں دل نہ دیے ودا کرے اے ساری چیزاں انگلے بچ دن حیا بچیں دے حیا زنا دے نیڑے نہیں مرنا حیا نیڑے نہ منجانے سی شراب دے نیڑے حیا نہ منجانے سی حضرت عمر آدن میں لحاظ کی صحابہ دے نسا نبی سی دے کچھے بیٹھے آسے ایک مائی ڈاچی تے سوار آئی تے نبی دی نظر پئیے تے سونے نبی میں ٹر پائیں اساں بیٹھے آسے گئن اپنی چادر لہائی نے تلے بچھائی نے اپنا مونڈھا اوڑے کی تے مائی کو اپنے ہتھے نال لہائے نے ول لہا کے چادر تے بلھائے نے ایمیں گوڑے سٹ کے نال بائے گئن تے ول جیڑا لازا بیٹھن روندے رہ گئن اساں حیرانہ سے بھئی جیڑا جیندہ فرشتے حیا کرن آسمانہ والے ساری دنیا دا سردار ہے گودے سٹ کے بیٹھے تے جی جی بیٹھا کریں دے اے جڑا نبی صحابہ دے نساں پوچھے اللہ دے نبی ایک کون آئی خوش نصیب جیندے نال تساں بڑے پیار نال لیندے بیٹھے آوے تے جی جی تے ادب دی کیا بات ہے میرے نبی سی فرمائے اے میری امائی جیندہ نا حلیمہ سادیاں ہے جائے میں کو اپنی جوانی ہے چو دودھ پلایا اے میری رضائی اممہ ہے کاش میری اممہ سکی آمنہ جیندی ہویا میں انکنے بھی زیادہ احترام کراں تے آپ نے فرمائے لوگو جے چاندے ہو اللہ تورے تے راضی ہوئے تے اپنے بزرگیں دا ادب کیتا کرو اپنی اممہ دا حیا تے ابے دا حیا کیتا کرو میرے نبی سے روندے بھی رہ گئے اپنی اممہ کو بھی یاد کریں دے رہ گئے صحابہ کو حیا تے ادب دی بات سمجھے دے رہ گئے اللہ فرمائے دے سارے نبی حیادار سارے نبییں دے یار حیادار سارے صحابہ حیادار حتیٰ کہ آمنہ دے لال جناب نبی کریم بھی حیادار آپ جڑے ویلے معراج تے گئے آپ نے ہی میں جنت دی زیارت کی تھی سونا جیاں محل دکھایا گئے تے آپ نے فرمائے جبریل کہندہ محل ہے اللہ دے نبی حضرت عمر دا محل ہے امام کائنات واپس آئے آپ نے فرمائے عمر مبارک ہوئی میں جنت تیرا محل دے کے آیا تے میرا دل دا میں تیرے محل چ داخل تھی وہاں تے اندر دا نظارہ کراں لیکن میں نہیں ہویا
اللہ دے نبی کیوں نہیں وے ہوئے رحمت علیہ قدم رنجا فرماؤ آجا تے میرے گھر وچ بھاگا ونجنا میرے نبی سی فرمائے عمر داخل تھی نا ودامی پیر داخل کرن دے ارادے میں جامی فذکر تو غیرتا گا تیری غیرت یاد آ گئی ہے کہ عمر اجرا حیادار ہے بغیر اجازت دے کہیں دے گھر ونجن پسند نہیں کریں گا عمر اجرا حیادار ہے بغیر اجازت دے اپنے گھر کہیں کنواں مانڈے من پسند نہیں کریں گا عمر دے گھر وچ میں اللہ دا نبی بھی ایمستے داخل نہیں ہویا کیونکہ عمر دا حیا یاد آ گئے غیرت ہے حیا ہاتھڑا جیڑا میں محمد الرسول اللہ کو بھی اندر نہیں سی ونجانی غیرت ہے تیری وہ میرے پیارے بھائیو جائیں جائیں میرے دوست نے حیا پیدا کر گدا حکم مبارک ہوئے میں اندھا متھا چمنتے تیارا سمجھوں میرے بھائی کو رب نے ایمان نصیب کر دیتا جہنے ویچ حیا آگئے وہ برکت اپنی ختم نہیں کر سکتا جہنے ویچ حیا آگئے رب اندھے ہوتے نراض نہیں ہو سکتا لحاظ کپڑے پاتی ودے ہیں یا کن سے پاتی ودے جسم کو لکھامن دا حکم کہیں دیتے اسلام نے اے حیا نہیں طبیعہ کیا ہے ناتے جی میں بندہ کرے حتیٰ کہ اللہ دی قسم ہے میں اپنے مذہب تے قربان تھی ونتے تیاراں مر جو ونیوں نا مر ونیوں میت سڑی جوں اسلام تیری عظمت تے قربان سارے مسلمانہ دے جنازے تے میت داوی سارے اسلام نے حیا کرن دا حکم دے جنازہ گزری ہے میرے نبی سے اٹھی کھڑن لوگیں پوچھے خیر آپ نے فرمائے احترام ہے جنازہ گزر ونجے تو ادبن کھڑا تھی ہونا چاہیے ایکو کیا کرو 10-15 بندے کٹھے تھی وہ بلا ایندے نال چادرہ والہٹو ایکو ایمیں پردے ایندے کپڑے لہا کے اتے چادر پا کے ایکو غسل دیو ایکی نے وڈا عدب حیا میت دبیا کون مذہب کریں دے لوگ سال دینن بھائی لا دینن والی کو خشبو لاؤ والی کو تیل لاؤ والی کو کپڑے پواؤ نواں چٹا کاٹن دا سون ہجیاں سوٹ گھنو ہی کو پواؤ پاو گئے سے ہونی کو چار پائی تے رہ ونجے ٹور نہیں سکدا ایکو ایویں کرو مونجھے تے چاو بادشاہ میں دے تخت جی میں چو دے نہیں کو چاو ادب ہے احترام ہے وال ونجو ون کنے کھڈا قبر کھٹو مٹی ہٹو وال پیار نال ایک بندہ قبر وچ لائے ونجے والی کو سماوے روکی نہ قبلے دو کرو بھلا این دے اوتے مٹی پاؤ جیڑا این دے اوتے مٹی سٹے سی او کوئی اجر دے سا جیڑا ای کو غسل دے سی میں اللہ او کوئی اجر دے سا جیڑا این دے جنازے شریک تھی سی میں اللہ کو احد پہاڑ دے برابر اجر دے سا جیڑا ای کو دفنا مار تک ویسی میں اللہ ای کو ڈبل احد پہاڑ دے برابر اجر دے سا یہ میت دا بھی احترام سکھایا گئے اساں جیندے نہ احترام نہیں میت دا احترام اسلام آدھے ہر کہیں دا احترام جڑا چھوٹیں تے شفقت نہ کرے جڑا وجیں دے عزت نہ کرے میرے نبی سے فرمایا میرے وچوں ہے ہی نہ احترام ہے بھی کیا ہے یہ حیا ہے بھی کیا ہے اللہ سونا فرمے دے ہی میں اپنے حیا پیدا کر جی میں حضرت یوسف علیہ السلام جائی بند کمریں چ کھڑے ان حسین ترین نبی ان تے کہندے سامنے کھڑے ان زلیخا دے سامنے کھڑے ان جڑی عزیز مصر دی گھر والی آئی فوج بھی آئی اقتدار بھی آئی طاقت بھی آئی عہدہ بھی آ سارے محل دے دروازے بند کر کے تالے لا کے چاگیاں زلیخا کے ہن تے کلے مکان چ کلے محل چ ساڑے کے آدھی کھڑی ہے تلک جی میں میرے دل دا ارادہ ہے اگر ہوتا ہے حالانکہ پالی بھی آپ کھڑی آئی پرورش بھی آپ کی تھی کھڑی آئی کھانے کھویں دی کھڑی آئی کئی عرصے تے حضرت یوسف انہیں گھر راندے پہن تے حضرت یوسف سیر تلے سے وہ علی نہیں کھڑی ہے طلاق دا مطلب ہے میرے دیکھتا صحیح کیونکہ بے حیائی شروع دیکھن کی تھی جلے تو دیکھ سے ہو سکتے تیرے دل اس پیدا تھی وے میرو حی طلاق دیکھتا صحیح یہ دیکھن پہلا ذریعہ ہے بے حیائی دا دیکھتا صحیح ایرے دیکھی ہیں تلے سٹی آدن قال معاذ اللہ میں نہیں دیکھ سکتا کیڑی شاہ نہیں دیکھانے دی تکن
کون ہے اتھا بلا کوئی دیتا پہ تک کلے کھڑے ہیں دیکھانے کیا عرض ہے حضرت یوسف آدن میرے دل چ حیا والی نعمتیں جن دی وجہ تو میں تک نہیں دیکھ سکتا اللہ میرا پیدا کرنا لائے میرا رب میں کو پیدا کی تے روزی دیتے میں اندے ہوں جے تیرو دیکھا نانا ہی نہیں ہو سکتا اللہ فرمے دے بس ایا گال کرن دی دیر آئی اسائیں کہ یوسف شاباش ہون والا کو سادہ کم ہے حیا کرن تیرا کم اگو وات سادہ کم ہے جی اللہ کیا ہے فرمایا پشتے موڑ اللہ کی میں موڑا ایک دروازہ نہیں کئی دروازے ہیں تالے بھی بڑے بڑے موٹے موٹے لگے ہوئے ہیں چابیاں سلیخہ کے ہیں اللہ فرمے دے یوسف اسا دنیا والے واسطے مثال قائم کرنا چاہنے ہیں جڑا حیا کرے اساں دے بند تالے کھول دے چابی دی لوڑی کہنی تیرے انہیں لگے تالیں دی چابی حیا ہاں او تیرے کے ہے پیا لوڑی کہنی شاباش پشتے موڑ اللہ تروڑ دے سے اللہ دے وال کیا فائدہ تروڑا نہیں تو ہی میں کر ہاتھ لامی تالا کھول دے سا ول بیک ہاتھ لامی تالا کھول دے سا تے بجدہ رامی تے بچ ویسے تو تیری عزت بچا چھوڑے سا اللہ اجرا کرم کی تے کیوں اللہ دے سیر جھکائی کھڑا رہ گئے آنکھن نوائی کھڑا رہ گئے جیڑا سیر جھکائی راوے آنکھن نوائی راوے زبانے تے تالے لائی راوے وجہ دا حیا کی تیراوے اللہ دا حیا کی تیراوے ازانے دا حیا کی تیراوے مسیحتیں دا حیا کی تیراوے قرآن دا حیا کی تیراوے اللہ دے میں دی عزت بچا چھوڑے نا میں اللہ کو ایمان نصیب کر لیں حیا بہمدی نعمت ہے اے ویلنٹائن دا کم ہا جائیں بے حیائی دی ابتدا کی تھی لوگیں دے پتریں کو تا دھیریں کو کٹھے رلیں دا ہا تے انہیں کو والفحاشی دا درس دیں دا ہا عیسائی پادری ہا لیکن آج سادے مسلمان انہیں دی ای شرارت دا شکارن او بھی 14 فروری کو پھول دیونے دوستیں کو کلاس فیل نہ میرا بھائی نہ باز آونیوں ورنہ اللہ پاک دی پکڑ وڈی ساخت ہے اللہ دا قہر وڈا ساخت ہے حیا دار بندے کو اللہ ضائع نہیں کریں دا اللہ تو دعائے اللہ سا کو حیا دی دولت نصیب کرے وما علینا الا البلاغ